اللهم صل على صليت على الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیوں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، وہی وہی شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. خلاق عالم کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں آج خیر العلوم کے اس خیر کے اجتماع میں کچھ دیر مل بیٹھنے کی سعادت بخشی. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں صرف 15 منٹ میں اپنی 3 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا. میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، ساتوں زمین آسمان کے خزانے اگر ایک طرف ہو جائے اور ایمان ایک طرف ہو تو ایمان کی قیمت زیادہ ہے. ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا. آج دنیا میں ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، نہیں فکر نہیں محنت تو ایمان کی محنت نہیں ہو رہی. اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بس میں آپ کو ایک درس سنانا چاہتا ہوں. ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں جگہ نوکری کے لیے نوجوان اور پھر اس کا خاندان قادیانی ہو گیا، فلاں جگہ ویزے کے لیے مسلمان قادیانی ہو گیا، فلاں جگہ کسی بڑے بندے سے تعلق کی وجہ سے مسلمان قادیانی ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں،
میرا آپ کا حضور سے جو تعلق ہے اس کی برکت کل قیام میں میدان محشر میں کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی اور امت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ عام لوگوں کے پاس فرشتہ آتا ہے تو پوچھ کے نہیں، انبیاء کی اور ہماری موت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبیوں سے آ کر فرشتہ اجازت مانگتا ہے۔ اتفاق ہے اس پر مولانا؟ حضرت اسرائیل اجازت مانگتے ہیں، عام لوگوں سے نہیں۔ آپ سے جب اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، حضور سمجھ گئے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا اسرائیل بتاؤ جبریل امین کہاں ہے؟ جلدی سے جبریل امین تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جبریل پہلے جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میری امت کے متعلق کیا فیصلہ ہے۔ آج امتی کے پاس حضور کے لیے وقت نہیں ہے، ٹی وی اور ڈرامے اور میچ دیکھنے کے لیے بہت وقت ہے، اور اس کے پاس جھوٹے تجزیہ نگاروں کی گفتگو ٹی وی پہ سننے کے لیے بہت وقت ہے۔ نہیں وقت تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادائیں سیکھنے کا وقت نہیں، حضور پر درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے بھی ابھی لوگ ہیں جو ایک دن میں 4,000 ہزار بار درود شریف پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو درس سنا رہا تھا، حضور کا غم کیا ہے، امت کے ساتھ حضور کا غم اور فکر کیا ہے۔ جبریل امین جاتے ہیں، واپس آ کے عرض کرتے ہیں اللہ فرما رہی ہے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کی امت کے تیسرے حصے کا آپ کو حق دیتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبریل پھر 2 حصوں کا کیا بنے گا؟ جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ۔ جبریل امین آ کر پھر عرض کرتے ہیں اللہ فرما رہی ہے آپ کو میں آپ کی امت کے 2 حصوں کا حق دیتا ہوں۔ جبریل میری امت کے تیسرے حصے کا کیا بنے گا؟ جبریل آ کر جواب دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ مانگتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا، اس وقت تک دیتا جاؤں گا جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، اس تعلق کو قیمتی سمجھو، اس تعلق کو بحال رکھو۔ بس 3 باتیں کہتا ہوں۔ حضور سے تعلق جڑے رہنے کے لیے، حضور سے تعلق جوڑے رکھنے کے لیے صبح شام درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ زور سے انشاءاللہ کہہ دو 10 بار گن کر درود شریف پڑھنا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ کہہ دے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ 10 بار آپ پڑھو پھر میرا رب قبول کرے گا تو بڑی توفیق عطا فرما دے گا۔ دوسری بات، جو اعمال کرتے ہو وہ سیکھ کر حضور کے طریقے سے کر لو۔ کیا خیال ہے؟ لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مولوی بیچارے 2 بار کھاتے ہیں اور آپ تو 3 4 بار کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے۔ ہاں جی، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کھانے کی محنت قطعاً نہیں کرتے، ہم کھانے کی فکر قطعاً نہیں کرتے، ہمیں ایک ہی فکر ہے، وہ کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دی ہے وہ علم ہے، عمل ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، امت پر محنت ہے،
میرے بھائیوں، یہ آپ علماء کا یہ منصب ہے، یہ مقام ہے. اس مدرسے سے پڑھنے والے اساتذہ علماء اور فاضلات کا یہی غم ہونا چاہیے. دوسری بات عرض کر رہا تھا، پہلی بات میں نے کہا درود شریف پڑھے، اس کا اہتمام کرو. دوسری بات میں نے کہی کہ بھائی حضور کے طریقے سیکھ کر عمل کرو. حضور کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان کے خزانوں سے قیمتی ہے. حضور کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان و زمین سے قیمتی ہے. یہ خزانے ختم ہو جائیں گے، حضور کی ادا سے جنت میں پیدا ہونے والے، جنت میں بننے والے محل باغات وہ ختم نہیں ہوں گے. ایمان والوں سے کہا جائے گا، ایمان والوں سے کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹو. ہم کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے ہے. جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا. اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہے، تم اس سے راضی ہو. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. فرشتے انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایمان والو، تھوڑی سی زندگی ہے، ایمان پر ڈٹے رہو، سارے دکھ سہ جاؤ، لیکن رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا. سارے دکھ سہ جاؤ، حضور کا دامن نہ چھوڑنا. تھوڑی سی زندگی تم ان سے جڑے رہو. جب لوگ یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہ یا رب امتی کہہ رہے ہوں گے، وہ امت کا غم کر رہے ہوں گے، وہ تیری میری فکر کر رہے ہوں گے. اور تیسری بات کہا کرتا ہوں، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ زور سے کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیجئے. یہ بھائی نذیر احمد جو سابق قادیانی مربی رہے ہیں، 10 سال تک وہاں قادیانیت کی محنت کرتے رہے. 3 گھنٹے اس فقیر کے ساتھ بات چیت ہوئی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا اور قبول اسلام کیا. آج یہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارا رشتہ ایک وہ ہے جو ماں باپ کی نسبت سے ہے، ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی نسبت سے ہے. اور بھائی محمد احمد ذرا کھڑے ہو. یہ بھائی شمس الدین صاحب کے بھانجے ہیں ماشاءاللہ. ان کے والد، ان کی والدہ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان پورے قادیانی ہے. اللہ نے انہیں بھائی شمس الدین صاحب کی محنت سے، ان کی دعوت سے اسلام میں داخل کر دیا. بھائی نذیر احمد صاحب کی محنت سے اللہ نے ان کے بھائی، جن کے 3 بچے ہیں، 5 خاندان ہے، 5 افراد کا خاندان ان کی محنت سے قبول اسلام کر چکا ہے.
بھائی شمس الدین جو کہہ رہے تھے 300-350، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب خاندان اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر نہیں پتہ چلتا کہ کس کے 5 افراد ہیں، کس کے 3 افراد ہیں۔ الحمدللہ بھائی شمس الدین جس بستی کا ذکر کر رہے تھے، جس مرزا قادیانی کے اس شاعر کا ذکر کر رہے تھے، یہ گجرات کے قریب بستی حضرت ہریاں والا چوک بائی پاس پہ ہے، 13 کلومیٹر وہاں سے دور ہے۔ 1901 میں مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، 2001 تک کوئی ختم نبوت کا مبلغ اس بستی میں نہیں داخل ہو سکا۔ میرے استاد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے، قادیانیوں نے اس ریاکشن میں 7 مسلمانوں کو وقفے سے شہید کیا۔ 2011 میں ہم نے وہاں جا کے کام شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب تک وہاں بدمعاش قادیانی جو مسلمانوں کو مارتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں، 13 خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہ محنت جاری ہے۔ آپ میں جو بزرگ ہیں ان سے درخواست کریں گے وہ دعا کرتے رہیں، اور جو نوجوان ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس مشن کو سیکھیں اور دعوت دیں۔ شاید آپ کی محنت سے ایک بھولا ہوا انسان حضور سے جڑ گیا، کل میدان محشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت ہے، کتنی باتیں کرتے جائیں، اصل تو عمل ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی نذیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا وہ چند منٹ آپ سے اپنا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو حضرت کی ترتیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔